تمہارے اور تنویر کے مزاج میں آگ اور پانی جیسا فرق ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ تنویر آگ اور میں پانی ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن تنویر وہ آنکھ ہے جس پر پانی اثر نہیں کرتا، جولیا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً کہا تو جیپ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھی۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے کوئن لینڈ میں ان گروپوں کا خاتمہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد لیبارٹری کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ نقشے میں کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جو کوئن لینڈ سے پہلے ہی گھوم کر اس محبت تک پہنچ جائے تاکہ ہم کوئن لینڈ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے براہ راست لیبارٹری پہنچ جائیں۔ عمران نے جواب دیا، او نہیں، ایسا غلط رہے گا، محبت تک پہنچ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں بہرحال کوئن لینڈ جانا ہی پڑے گا، صفدر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سے اور دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر اس نے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رائٹ کالنگ اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، یس اسٹرانگ اٹینڈنگ یو اوور۔ عمران نے مقامی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور اس طرح رائٹ کے مقابل عمران کی طرف رانگ کہنے کی وجہ سے صفدر سمیت سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اسپاٹ نمبر 1 اور اسپاٹ نمبر 2 دونوں حالی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو نہیں مل سکتے اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اسپاٹ نمبر 3 اس کے بارے میں کیا خیال ہے اوور، عمران نے کہا۔ اسپاٹ نمبر 3 پر دونوں فیملیوں کا مشترکہ قبضہ ہے، ان سے ایک فیملی اسپاٹ نمبر 1 پر بھی قابض ہے اور دوسری اسپاٹ نمبر 2 پر بھی قابض ہے اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پھر ہمارے بارے میں کیا حکم ہے اوور، عمران نے کہا۔ آپ ٹی ہاؤس میں اطمینان سے جا سکتے ہیں اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے تھینک یو اوور اینڈ آل، عمران نے کہا تو ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کوڈ گفتگو کا کیا مطلب ہوا، جولیا نے کہا۔ جو لائے عمل تم نے بتایا تھا اسی لائے عمل کے بارے میں رپورٹ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو اسپاٹ نمبر 1 سے مطلب دھرا ہے، اسپاٹ نمبر 2 اسپاٹ نمبر 3 کیا ہے، جولیا نے چونک کر کہا۔ کوئن لینڈ میں ایک مخبری کرنے والا گروپ ہے، جان فشر گروپ، اس کی ٹپ اس اسلحہ فروش سے ملی تھی جس سے ہم نے اسلحہ لیا تھا، میں نے وہیں سے جان فشر سے بات کر لی تھی اور ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دینے کے لیے کہا تھا، اس نے جو رپورٹ دی ہے اس سے کئی الجھی ہوئی باتیں صاف ہو گئی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کون سی باتیں، جولیا نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ مارگرین اور رینوکا دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اندازہ درست نکلا کہ مارگرین نے جارڈن کے بعد رینوکا کو ہائر کر لیا ہے، اسپاٹ نمبر 1 کا مطلب وہ درا ہے اور مجھے پہلے سے ہی اس درے کی طرف سے شدید خطرہ تھا، اس لیے میں نے جان فشر سے کہا تھا کہ وہ اسے ضرور چیک کرے اور اس نے رپورٹ دی ہے کہ درے میں ایک گروپ کے آدمی ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں اور دوسرے گروپ کے آدمی اس رہائش گاہ کے گرد موجود ہیں جو ہم نے آرکن سے کوئن لینڈ میں بک کرائی تھی، اسے اسپاٹ نمبر 2 کا نام دیا گیا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس وقت تو تم نے درے کے بارے میں ایسے بات کی تھی جیسے صفدر کی بات کرنے پر تمہیں اچانک خیال آیا ہو، جبکہ تم پہلے ہی اس بارے میں کام کر چکے تھے، پھر اس اداکاری کی کیا ضرورت تھی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب دراصل ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اداکاری کرتے ہیں، صفدر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، مجھے دراصل باتیں یاد نہیں رہتی اس لیے بے اختیار چونک پڑتا ہوں، آپ دیکھو اگر جان فشر کال نہ کرتا تو مجھے یاد ہی نہ رہتا کہ میں نے جان فشر کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے، عمران نے کہا تو سب اس کی اس مصنوعی توجیہ پر بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہ اسپاٹ نمبر 3 اور ٹی ہاؤس کیا ہے، صفدر نے کہا۔ اسپاٹ نمبر 3 کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں مارگرین موجود ہے اور بقول جان فشر رینوکا بھی وہیں پہنچی ہے، اور ٹی ہاؤس کا مطلب ہے کہ کوئن لینڈ کی معروف کالونی ٹرنر کی کوٹھی نمبر 13 ہمارے لیے ریزرو ہو چکی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن درے میں موجود افراد سے تو بہرحال نمٹنا ہی پڑے گا، جولیا نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اس درے سے پہلے ایک لمبا اور معروف راستہ موجود ہے جس سے گو ہمیں لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، لیکن ہم درے سے گزرے بغیر کوئن لینڈ میں داخل ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو تم سب کچھ پہلے سے طے کر چکے تھے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیڈر بیچارے کو نہ جانے لیڈری نبھانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود چیک چھوٹا ہی ملتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، مارگرین کی رہائش گاہ کے بارے میں کیسا پتا چلے گا، میرا مطلب ہے اسپاٹ نمبر 3 کی تشریح کیا ہوگی، صالحہ نے کہا۔ ٹیپ ہاؤس پہنچ کر پوچھ لیں گے، یہ تو طے ہو گیا کہ جان فشر نے رہائش گاہ تلاش کر لی ہے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، کیوں نہ درے پر موجود افراد سے پہلے نمٹ لیا جائے، اس طرح ان کی تعداد میں بہرحال کمی ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس طرح انہیں علم ہو جائے گا کہ ہم کوئن لینڈ میں داخل ہو چکے ہیں اور کوئن لینڈ واقعی چھوٹا سا قصبہ ہے، جبکہ مارگرین کے ساتھ نہ جانے کتنے تربیت یافتہ افراد ہوں اور نہ جانے کہاں ہوں، اس لیے پہلے ان دونوں خواتین کے معیار حاصل کر لیے جائیں، پھر ان کے ہمدردوں سے بھی بات ہو جائے گی، عمران نے کہا تو سب نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب تک درے کی طرف سے کوئی نہ کوئی اطلاع آ جانی چاہیے تھی، رینوکا نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سست رفتاری سے آ رہے ہوں، بہرحال پہاڑی سڑک ہے، میدان تو نہیں ہے، مارگرین نے کہا۔
ایسی بھی خراب سڑک نہیں ہے مارگرین۔ عمران انتہائی عیار آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ہی نقشہ دیکھ کر اس طرح کے بارے میں کوئی اندازہ لگا لیا ہو، رینوکا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا فکس فریکوینسی اور جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو رینوکا کالنگ اوور، رینوکا نے کال کرتے ہوئے کہا۔ یس مادام اسٹون اٹینڈنگ یو اوور، دوسری طرف سے مادام کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کیا وہ دونوں جیپیں ابھی تک درے تک نہیں پہنچی؟ رینوکا نے کہا۔ نو مادام، حالانکہ راسٹر ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر دوربین سے چیکنگ بھی کر رہا ہے، لیکن کافی دور تک وہ دونوں جیپیں نظر نہیں آ رہی۔ اوور، اسٹون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر کہاں کھڑا کیا ہے تم نے؟ اوور، رینوکا نے پوچھا۔ یہاں قریب ہی ایک مناسب جگہ پر موجود ہے مادام۔ اوور، اسٹون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر تم چیک کرو اور راسٹر کو بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ لوگ کہاں موجود ہیں اس وقت۔ اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جب یہ لوگ نظر آئیں تو مجھے ہیلی کاپٹر سے ہی رپورٹ دے دینا۔ اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو رینوکا نے اوور اینڈ آل کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے سامنے موجود تپائی پر رکھ دیا۔ میرے آدمیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی کوئن لینڈ میں داخل ہی نہیں ہوئے، مارگرین نے کہا۔ ہاں، بہرحال انہوں نے پہنچنا تو اسی رہائش گاہ پر ہی ہے جو انہوں نے بک کرائی ہے، رینوکا نے جواب دیا۔ دونوں طرف سے ان کے خلاف پھندا موجود ہے جس میں یہ پہنچیں گے ضرور پھنسیں گے، مارگرین نے کہا تو دونوں بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہی باتیں ہوتی رہیں کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر سیٹی کی آواز سنائی دی۔ رینوکا نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو اسٹون کالنگ اوور، اسٹون کی آواز سنائی دی۔ یس رینوکا اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، رینوکا نے پوچھا۔ مادام، ہم نے آرکن تک چیکنگ کر لی ہے، دونوں جیپیں سرے سے سڑک پر موجود ہی نہیں ہیں۔ اوور، دوسری طرف سے اسٹون نے کہا تو رینوکا کے ساتھ ساتھ مارگرین بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب وہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے جب ہم نے ہیلی کاپٹر پر یہاں پہنچے، پھر وہ کہاں رہ گئے؟ اوور، رینوکا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے مادام کہ وہ کسی اور راستے سے چکر کاٹ کر کوئن لینڈ پہنچنا چاہتے ہوں یا انہیں کسی طرح ہماری پکٹنگ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہو اور وہ واپس آرکن چلے گئے ہوں، بہرحال یہاں جیپ موجود نہیں ہے۔ اوور، اسٹون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم ساتھیوں کو لے کر یہاں واپس آ جاؤ، اب ان کا خاتمہ کوئن لینڈ میں ہی ہوگا۔ اوور، رینوکا نے کہا۔ کیا اسی رہائش گاہ پر آنا ہے یا جو اسپاٹ ہم نے اپنے طور پر بک کیا تھا وہاں پہنچے؟ اوور، اسٹون نے کہا۔ او ہاں، تم وہیں پہنچو، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہاں پہنچ کر تم نے مجھے کال کرنا ہے۔ اوور اینڈ آل، رینوکا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ لوگ واقعی بے حد شاطر ہیں، بہرحال کب تک اور کہاں تک چھپیں گے، مارگرین نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی فطری ہوشیاری کی وجہ سے انہوں نے چکر کاٹا ہو، لیکن بہرحال وہ پہنچیں گے وہیں اپنی اسی رہائش گاہ پر، اگر کہو تو میں اپنے آدمیوں کو بھی وہیں بھجوا دوں، رینوکا نے کہا۔ ارے نہیں، میزائل گنوں سے اس عمارت کو ہی تو اڑانا ہے اور یہ کام میرے آدمی آسانی سے کر لیں گے، مارگرین نے کہا۔ تو پھر اب مجھے اجازت، کیونکہ اب یہاں میری تو ضرورت نہیں رہی، رینوکا نے کہا۔ نہیں، جب تک یہ لوگ ہلاک نہیں ہو جاتے تم یہیں میرے پاس رہو گی، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو طے ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی عمارت پہنچیں گے تمہارے آدمی عمارت تباہ کر دیں گے اور انہوں نے بہرحال پہنچنا وہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی، رینوکا نے کہا۔ اور اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے کال آ گئی تو رینوکا نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو اسٹون کالنگ اوور، اسٹون کی آواز سنائی دی۔ یس رینوکا اٹینڈنگ یو، کہاں سے کال کر رہے ہو؟ رینوکا نے کہا۔ کوئن لینڈ کی رہائش گاہ سے مادام، ہم ابھی پہنچے ہیں۔ اوور، اسٹون نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکو، میں خود آ جاؤں گی۔ اوور، رینوکا نے جواب دیا۔ اگر آپ کہیں تو ہم انہیں کوئن لینڈ میں تلاش کریں، اسٹون نے کہا۔ اس کی فوری طور پر ضرورت نہیں ہے، میں نے اس سیاحتی کمپنی سے معلوم کر لیا ہے جس کمپنی سے انہوں نے جیپیں لی ہیں اور اسی کے ذریعے انہوں نے یہاں کوئن لینڈ میں ایک رہائش گاہ بھی لی ہے، مادام۔ مارگرین کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جس طرف سے بھی وہ کوئن لینڈ پہنچیں گے بہرحال وہیں پہنچیں گے، پھر اس رہائش گاہ کو ہی میزائل گنوں سے اڑا دیا جائے گا، ان کی ہلاکت بہرحال یقینی ہے۔ اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو رینوکا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر واپس جیب میں ڈال لیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مارگرین کہ یہ لوگ چکر کاٹ کر براہ راست کوئن لینڈ کی بجائے لیبارٹری پہنچ جائے اور ہم یہاں ان کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں، اچانک رینوکا نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ لیبارٹری کہاں ہے، دوسری بات یہ کہ اگر کہیں سے معلوم بھی ہو جائے تو وہ لیبارٹری کو کسی صورت بھی نہیں کھول سکتے، تیسری بات یہ کہ لیبارٹری کا سیکیورٹی آفیسر معروف ایجنٹ کرنل ریان ہے، اس کی بجائے اگر وہ لوگ وہاں پہنچ بھی جائیں تب بھی ان کی موت یقینی ہے، مارگرین نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کرنل ریان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ لیبارٹری کے لیے کام کرنے آ رہے ہیں، رینوکا نے کہا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں بتایا، کیونکہ جب ہم نے ان کا شکار کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی، مارگرین نے جواب دیا تو رینوکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسی رہائش گاہ پر موجود تھا جو جان فشر نے ان کے لیے حاصل کی تھی اور جس کے بارے میں اس نے تھوڑی دیر پہلے کال کر کے عمران کو بتایا تھا۔ ابھی
चंद लम्हे पहले ही वो यहाँ पहुंचे थे। तनवीर और कैप्टन शकील दोनों इस रहायशगाह के सामने के रुख पर बाहर मौजूद थे ताकि किसी भी मुमकिन निगरानी को या हमले को रोक सकें, जबकि कमरे में इमरान, जूलिया, सालिहा और सफदर मौजूद थे। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? सफदर ने कहा, हमने अब मार्गरेन की रहायशगाह पर रेड करना है। मैं जान फिशर से बात कर लूँ, इमरान ने कहा और फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हेलीकॉप्टर की तेज आवाज उन्हें अपने सरों पर सुनाई दी तो वो बेख्तियार उछल पड़े। ओ, ये हेलीकॉप्टर तो हमारी रहायशगाह में उतर रहा है, इमरान ने कहा और उछलकर वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि इमरान और बाकी साथी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बरामदे में इमरान मौजूद था और फिर उसने एक सियाहती कंपनी के हेलीकॉप्टर को सामने वाली कोठी के अंदर उतरते हुए देखा। अब हेलीकॉप्टर और सिर्फ उसके पंखे चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मदम होती जा रही थी। ये कौन लोग हो सकते हैं जो यहाँ इस कोठी में हेलीकॉप्टर समेत नीचे उतरे हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये मुसल्ला लोग थे, मैंने एक मिसाइल गन की झलक देखी है। अचानक तनवीर ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, कहीं ये रेनुका के वो साथी ना हो जो वो हमारी निगरानी कर रहे थे। 1 मिनट, अभी मालूम हो जाएगा, इमरान ने तेजी से मुड़ते हुए कहा और फिर उसने कमरे में जाकर फोन उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, जॉन फिशर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही जॉन फिशर की आवाज़ सुनाई दी। रॉन्ग बोल रहा हूँ मिस्टर राइट, इमरान ने कहा। ओ, आप पहुंच गए हैं? मैं सोच रहा था कि आपको कॉल ना करूं कि आपकी कॉल आ गई। दूसरी तरफ से कहा गया, स्पॉट नंबर 1 की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताओ, इमरान ने कहा। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और फिर वो आर्गन की तरफ सड़क के किनारे चलता हुआ उतरता चला गया। फिर काफ़ी देर बाद वो वापस आया और इस दर्रे में ही उतर गया। थोड़ी देर बाद दोबारा उसने परवाज की और अब वो क्वींसलैंड की तरफ बढ़ गया। अब स्पॉट नंबर 1 हाली है, जॉन फिशर ने जवाब दिया। क्या ये हेलीकॉप्टर किसी सियाहती कंपनी का है? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे नाम नहीं बताया गया, जॉन फिशर ने जवाब दिया। ओके, अब ये बताओ कि स्पॉट नंबर 3 कहाँ है? इमरान ने कहा, गुलबंड कॉलोनी, कोठी नंबर 6। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या तुम्हारा कोई आदमी वहां मौजूद है? इमरान ने कहा, हाँ, स्पॉट नंबर 2 और 3 दोनों की निगरानी हो रही है, जॉन फिशर ने कहा। गुड शो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही सवाए तनवीर के अंदर पहुंच गए थे। डरे वाले लोग साथ वाली कोठी में ही उतरे हैं, पहले उनसे निमट लें, इमरान ने कहा। क्या करना है उनका? क्या उनसे पूछगिछ करनी है? सफदर ने कहा, नहीं, सिर्फ हलाक करना है ताकि उनकी तादाद कम हो सके। इमरान ने कहा, तो ये काम मैं और तनवीर आसानी से काम कर देंगे, आप हमें बस हुक्म करें, सफदर ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा ख्याल है कि मैं और सालिहा जाकर इस रेनुका और मार्गरेन का खात्मा कर दे, जूलिया ने कहा। मार्गरेन से मैंने लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने कहा। तो फिर तुम भी साथ चले चलो, जूलिया ने कहा। सफदर और तनवीर वापस आ जाए, फिर चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई बाहर मौजूद हो और वो हमारी जीपें पहचानता हो, इमरान ने कहा। तो जूलिया और सालिहा दोनों ने अस्पात में सर हिला दिए। तकरीबन आधे घंटे बाद सफदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, 4 आदमी थे और वो सब कमरे में बैठे शराब पीने में मसरूफ थे कि तनवीर ने साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल से उनका खात्मा कर दिया। सफदर ने बड़ी सादा से लहजे में कहा, हैरत है, क्या सफाक जमाना आ गया है कि 4 जीते जागते इंसानों को मारकर ऐसे बताया जा रहा है जैसे इंसानों की बजाय मच्छर मारे गए हों, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मच्छर नहीं इमरान साहब, दुश्मन कहिए, सफदर ने कहा। आओ अब चलें वहाँ, जूलिया ने उठते हुए कहा। तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप समझते तो हैं इमरान साहब, फिर क्यों जानबूझकर लाइल्म हो जाते हैं, सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके सफदर, अब तुम यहीं रुको, तुमने अपना पूरा कोटा कर लिया है। अब सालिहा और जूलिया अपना कोटा पूरा कर लें, फिर कैप्टन शकील की बारी आएगी, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप शायद मार्गरेन और रेनुका के खात्मे के लिए बेचैन हो रहे हैं, सफदर ने कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने कहा। तो फिर तनवीर यहाँ रहेगा, मैं कैप्टन शकील को साथ लेकर उसकी रहायशगाह पर जाता हूँ जो हमने बुक कराई थी, ताकि वहाँ मौजूद अफराद का खात्मा किया जा सके, ताकि हमारा कम से कम वक्त इस चक्कर में ज़ाया ना हो, सफदर ने कहा। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, ना जाने उनकी तादाद कितनी हो और वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हों, इसके अलावा यहाँ की पुलिस से भी बचना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। अब तो वाकई हमें इस तरह हदायत दे रहे हैं जैसे हम बच्चे हों, सफदर ने हंसते हुए कहा। शादी से पहले सब ही बच्चे होते हैं, इमरान ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया और सब बेख्तियार हंस पड़े। रेनुका और मार्गरेन दोनों शराब पीने में मसरूफ थीं। ये लोग न जाने कहाँ गायब हो गए हैं, किसी तरफ से कोई इत्तला मिल ही नहीं रही, मार्गरेन ने कहा। हो सकता है कि वो लोग वापस चले गए हों, रेनुका ने कहा। हाँ, मार्गरेन ने चौंक कर कहा, ये सोच कर कि वो लेबॉर्ट्री को ना ट्रेस कर सकते हैं और ना ही तबाह कर सकते हैं, रेनुका ने कहा। तुम भी इमरान के बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, मार्गरेन ने कहा। हाँ, क्यों? रेनुका ने चौंक कर कहा। फिर तुम्हें लाजमन ये मालूम होगा कि
इमरान की हाँ सिर्फ यही है कि वो कदम आगे बढ़ाकर किसी सूरत पीछे नहीं हटाता। मैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है, जबकि तुम कह रही हो कि तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, फिर ऐसी बात कर रही हो, मार्गरेन ने कहा। लेकिन वो हकीकत पसंद भी है, इसलिए हालात देखकर ही बात करता है। रेणुका ने कहा, मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। वो बहरहाल क्वींसलैंड जरूर पहुंचेगा। और हाँ, ये भी तो हो सकता है, मार्गरेन ने यकलहत चौंक कर सीधे होते हुए बैठते हुए कहा। क्या हुआ, रेणुका ने पूछा। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने 2 रहायशगाहें बुक की हों और हम वहां उनका इंतजार करते रहें और वो किसी दूसरी रहायशगाह पर चले जाएं, मार्गरेन ने कहा। बज़ाहिर तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि इमरान बहरहाल बेहद शातिर और अय्यार आदमी है, रेणुका ने कहा। हमें उन्हें चेक कराना चाहिए, मार्गरेन ने कहा। तुम कहो तो मेरे आदमी ये काम कर ले, स्टोन ने पूछा था, लेकिन उस वक्त हमारे जहन में ये बात नहीं थी, रेणुका ने कहा। हाँ, तुम अपने आदमियों को कह दो कि वो उन्हें तलाश करें। हमने उनकी जीपें भी देखी हुई हैं, इसलिए वो इस छोटे से कस्बे में उन्हें आसानी से ट्रेस कर लेंगे, मार्गरेन ने कहा। तो रेणुका ने इस बात में सर हिलाते हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया कि अचानक उसे अपना जहन किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है, रेणुका ने अपने आप को संभालते हुए कहा। ये क्या हो रहा है। इसी लम्हे उसके कानों में मार्गरेन की आवाज़ पड़ी और इसके साथ ही उसका जहन तारीक पड़ गया। फिर जिस तरह तारीकी में जुगनू चमकता है, इस तरह रेणुका के जहन में भी रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर ये नुक्ता तेजी से फैलता चला गया। चंद लम्हों बाद जब उसके जहन में रोशनी फैली और इसका शऊर बेदार हुआ, तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो कुर्सी के साथ रस्सी की मदद से जकड़ी हुई है। उसने गर्दन घुमाई तो साथ वाली कुर्सी पर मार्गरेन भी इसी हालत में मौजूद थी, जबकि उसकी गर्दन डलकी हुई थी। तुम्हें होश आ गया, रेणुका, उसके कानों में इमरान की आवाज़ पड़ी। उसने चौंक कर सामने की तरफ देखा। पहले तो उसकी आंखों में हल्की सी धुंध छाई हुई थी, इसलिए सामने मौजूद लोगों को पहचान न सकी थी, लेकिन अब ये धुंध साफ हो चुकी थी और इसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल आया, क्योंकि उसने देखा कि सामने कुर्सियों पर इमरान और 2 औरतें बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठी हुई थी। तुम इमरान, ये क्या है? ये मुझे क्यों बांधा है तुमने? रेणुका ने कहा। इसलिए कि तुम बड़ी मारूफ एजेंट हो और मुझे एक नजूमी ने बताया था कि मेरी मौत किसी खातून के हाथों ही हो सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बकवास है, क्या ज़रूरत है इस किस्म का मजाक करने की, इमरान के साथ बैठी हुई लड़की ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? रेणुका ने कहा। तुम्हारे आदमी क्वींसलैंड से बाहर सड़क पर बने हुए दर्रे में मौजूद थे, मिसाइल गनों समेत, ताकि हमारी जीपों को निशाना बना सके। फिर तुम्हारे आदमी सियाहती कंपनी के हेलीकॉप्टर पर टर्नर कॉलोनी की एक कोठी में पहुंच गए और अब वो सब आलिम बाला में पहुंचकर हिसाब किताब भी दे चुके होंगे। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि तुम हमारी दुश्मन नहीं हो, इमरान ने कहा। तो रेणुका की आंखें खौफ से फैलती चली गईं। तुमने मेरे आदमियों को हलाक कर दिया, लेकिन तुम वहां कैसे पहुंच गए? रेणुका ने कहा। तो इमरान ने उसे पूरी तफसील बता दी। सुनो सुनो, मुझसे वाकई गलती हो गई है। तुमने जार्डन को हलाक कर दिया था, जिसका मुझे शदीद जज्बाती दचका पहुंचा था, इसलिए मैं आई थी। लेकिन सुनो, ये मेरी गलती थी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं वापस चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, रेणुका ने कहा। सुनो, मार्गरेन से पहले तुम्हें होश में इसलिए लाया गया है कि तुम मुझे बता सको कि लेबॉर्ट्री कहाँ है और वहाँ क्या इंतजामात हैं, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, हकीकत है कि मुझे नहीं मालूम, रेणुका ने कहा। जो कुछ मालूम है वो बता दो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हारी बात मार्गरेन से इस बारे में ना हुई हो, इमरान ने कहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज कोई मारूफ एजेंट कर्नल रेयान है। बस तुम यकीन करो कि इससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, रेणुका ने कहा। एक बार फिर सोच लो, अगर मार्गरेन ने बताया कि तुम्हें इससे ज़्यादा इल्म है तो फिर तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकेगी, इमरान ने कहा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा मालूम नहीं है। तुम मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, रेणुका ने कहा। सालिहा, अब मार्गरेन को होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो एक लड़की उठी और उसने जैकेट की जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और आगे बढ़कर उसने शीशी का ढक्कन खोला और शीशी मार्गरेन की नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने शीशी को वापस जेब में डाला और कुर्सी पर आकर बैठ गई। चंद लम्हों बाद मार्गरेन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए और फिर उसका जिस्म तान गया और उसने आंखें खोल दी। ओ क्या मतलब? ये सब क्या है? क्या मतलब? मार्गरेन ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके जहन में हकीकतन धमाके हो रहे थे। उसका शऊर अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। तुम्हारा नाम मार्गरेन है, एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी और इसके साथ ही उसका ज़हन पूरी तरह बेदार हो गया। अब उसे अपने सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा था, जो मुकामी था। उसके दाएं बाएं 2 मुकामी लड़कियां मौजूद थी। उसने गर्दन मोड़ी तो एक बार फिर चौंक पड़ी। उसके साथ वाली कुर्सी पर रेणुका भी इसी की तरह रस्सियों में बंधी मौजूद थी। ये सब क्या है? क्या मतलब? मार्गरेन को चंद लम्हों बाद माहौल की समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि
اسے تو یہ یاد تھا کہ وہ دونوں ساتھ بیٹھی شراب نوشی میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا ذہن تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا تھا اور اسے اب ہوش میں آیا تھا اور وہ اس سچویشن میں موجود تھی۔ میرا نام علی عمران MSc آکسن ہے اور تم نے پاکیشا کے ڈاکٹر راشدی کو اسٹاک کے 2 ڈوز کھلا کر اور پھر اس پر ہیپناٹزم کا عمل کر کے اس کے ذہن میں موجود فارمولا اس سے تحریر کرایا اور پھر ڈاکٹر راشدی کو ہلاک کر کے گریٹ لینڈ پہنچ گئی۔ اس کے بعد تم ہم سے باقاعدہ ملنے ہوٹل میں آئی تاکہ ہمارا شک دور کر سکو۔ اس کے بعد جب ہم نے معلوم کروایا کہ تم ابھی آرکن میں ہو تو تم نے یہاں جارڈن کو ہمارے خلاف اکسایا اور خود تم اپنے آدمیوں سمیت کوئن لینڈ آ گئی کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ لیبارٹری کوئن لینڈ میں ہے۔ جارڈن کی ہلاکت کے بعد تم نے رینوکا کو ہائر کر لیا اور رینوکا اپنے ساتھ 4 مسلح افراد لے کر یہاں آ گئی۔ رینوکا نے اپنی فطرت کے مطابق کوئن لینڈ سے باہر ہی ہمیں روکنے کی کوشش کی اور اس نے مسلح افراد ایک پہاڑی درے پر کھڑے کر دیے، جبکہ رینوکا نے سیاحتی کمپنی سے جیپوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی اور ہم نے اس کمپنی میں کوئن لینڈ میں جو رہائش گاہ بک کرائی تھی اس کے بارے میں بھی معلوم کر لیا۔ چنانچہ تم دونوں یہاں اس رہائش گاہ پر رہیں۔ تمہارے آدمی اس رہائش گاہ کی نگرانی کرنے لگے تاکہ جب ہم یہاں پہنچے تو اس رہائش گاہ کو میزائل گنوں کی مدد سے اڑا دیا جائے۔ رینوکا کے ساتھ ہی پہاڑی درے پر میزائل گنیں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ بہرحال انہیں مایوس لوٹنا پڑا اور وہ ہیلی کاپٹر سمیت اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم پہلے سے موجود تھے۔ انہیں ہلاک کر دیا گیا اور ہمارے پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھیوں نے اس رہائش گاہ کے گرد تمہارے آدمیوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہوگا۔ میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے تمہیں بتائی ہے تاکہ تم سوال جواب میں مزید وقت ضائع نہ کرو، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے تفصیل سن کر مارگرین کے دماغ میں ایک بار پھر دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پلیز تم ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور سنو، تم جانو اور لیبارٹری جانے، ہم واپس چلی جائیں گی، مارگرین نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اسے فوری طور پر یہی سوجا تھا کہ وہ ایسی بات کرے اور بچ جائے، اس کے بعد وہ دوبارہ بھی عمران کے خلاف کام کر سکتی تھی۔ اگر تم نے ہمیں لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتا دی تو تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ بتا دو کہ رینوکا ہمیں پہلے بتا چکی ہے کہ اس کا معروف ایجنٹ کرنل ریان اس لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج ہے اور کرنل ریان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے لیبارٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، مارگرین نے کہا۔ سوچ لو، آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد دوسرا سانس نہیں لے سکو گی۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد ہو گیا کہ مارگرین کو اپنے جسم میں سردی کی لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کبھی وہاں نہیں گئی، مارگرین نے جواب دیا، اور ویسے حقیقت بھی یہی تھی۔ تم نے کرنل ریان سے فون پر بات کی تھی یا ٹرانسمیٹر پر؟ عمران نے پوچھا۔ فون پر، مارگرین کے منہ سے لاشعوری طور پر الفاظ نکل رہے تھے۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مارگرین کے ذہن میں یکلہت رد عمل ابھرا۔ اسے خیال آیا کہ وہ ایک معروف ایجنٹ ہے، لیکن وہ اگر اسی طرح بتاتی چلی جا رہی ہے جیسے وہ عام سی لڑکی ہو۔ وہ ہپناٹزم میں اس قدر ماہر تھی کہ اگر وہ چاہتی تو اپنا ذہن بلینک کر لیتی۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہپناٹزم میں بہت مہارت رکھتی ہو، ماسٹر کلب کا ماسٹر بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے درست سنا ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ تم بھی ہپناٹزم میں کافی مہارت رکھتے ہو، مارگرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم میرے ذہن کو کنٹرول میں کر لو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر کرسی اٹھائی اور مارگرین کے عین سامنے کرسی رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں مارگرین کی آنکھوں میں ڈال دی۔ مارگرین کی پتلیاں سکڑنے لگی، لیکن چند ہی لمحوں میں اسے احساس ہو گیا کہ عمران سپر مائنڈ ہے اور اسے اس طرح کنٹرول کرنا تو ایک طرف اسے چیک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس نے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اب نظریں ہٹانا اس کے اپنے بس میں نہیں رہا تھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا تھا جسے وہ ٹرانس میں لیتی ہے، اس کا ذہن کس حالت میں ہوتا جاتا ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا لاشعور چیک کیا جا رہا ہے، لیکن آنکھیں کھولے بے بس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک عمران نے نظریں ہٹائیں تو مارگرین کو جھٹکا سا لگا اور اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے مارگرین، تم اس کا فون نمبر جانتی ہو لیکن تم کبھی لیبارٹری میں نہیں گئی۔ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی اور وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ عمران واپس اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے سچ بولا تھا، مارگرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم فون نمبر بتا دو، عمران نے کہا۔ سوری، میں کچھ نہیں بتا سکتی، مارگرین نے کہا۔ تو پھر مجھ سے سن لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے درست فون نمبر بتا دیا۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا؟ مارگرین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تمہارے ذہن کو ٹٹول کر اس میں سے نکالا ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی عمران کے جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ہیلو ایس کالنگ اوور، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس اے اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 10 پرندے مل سکتے ہیں اور مارکیٹ میں یہی تھے، اتنے ہی، اور دوسری طرف سے کہا گیا
کوئی گیم اسسٹنٹ تو نہیں آ گیا موقع پر اوور؟ عمران نے کہا نہیں، سب کام خاموشی سے مکمل ہو گیا ہے اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوکے اب تم سپاٹ نمبر 3 پر آ جاؤ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور واپس جیب میں ڈال لیا۔ تمہارے 10 ساتھی تھے جو رہائش گاہ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، سب ختم کر دیے گئے ہیں، عمران نے مخاطب ہو کر مارگرین سے کہا۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم بہرحال ہم سے برتر ہو، مارگرین نے جواب دیا۔ برتر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، بہرحال اب دونوں کے بارے میں فیصلہ میری ساتھی عورتیں کریں گی کیونکہ عورتیں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتی ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کے روپ میں چڑیلے ہیں، عمران نے اپنی ایک ساتھی عورت سے کہا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں نظر آنے والے مشین پسٹل کی نال سے تیز رنگ کے شعلے نکلے اور ساتھ ہی مارگرین کے جسم میں یکلہت جیسے گرم صلاحیں اتر سی گئیں، اس کے منہ سے بے احتیاط چیخ نکلی اور اس کا سانس اس کے گلے میں پتھر بن کر اٹک گیا۔ اس نے بے حد کوشش کی لیکن بجائے اس کے کہ سانس باہر نکلے، اس کا ذہن یکلہت اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کسی نے اس پر اچانک چادر ڈال دی ہو اور اس کے تمام احساسات جیسے ایک دم سے منجمد ہو کر غائب ہو گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔